کیا نصف شعبان کی رات انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ کیا شب برات کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں؟ انسانوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں؟ کیا اس رات میں اگلے سال کے تمام اہم فیصلے ہو جاتے ہیں؟ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے؟ کیا شب برات کی رات عبادت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا 15 شعبان کا روزہ نبی کریم علیہ السلام نے رکھنے کا حکم دیا یا آپ نے رکھا؟ کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں؟ اس ضمن میں 9 روایات جو پیش کی جاتی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصف شعبان کی رات، جس کو ہمارے ہاں شب برات کہہ دیا جاتا ہے، اس رات کی عبادت بر صغیر بالخصوص پاک و ہند میں بڑی کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور عبادات کو سنت سے ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ان دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا اس رات عبادت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل جو پیش کی جاتی ہے سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ قرآن کریم کو ہم نے اس بابرکت رات میں اتارا ہے، یعنی لیلہ مبارکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ قرآن کریم لیلہ مبارکہ یعنی نصف شعبان کی رات نازل ہوا، تو قرآن کریم ہمیں اس کی صراحت کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں بھی بالخصوص جو طاق راتوں میں سے 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، قرآن کریم کو اس رات میں اتارا گیا۔ گویا کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اسی کو اللہ نے سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ کہہ دیے۔ اس رات کی فضیلت میں جو دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 اور 5 فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات تمام اہم فیصلے ہماری طرف سے ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ لیلہ مبارکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس رات تمام اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ سورہ قدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صراحت کر دی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہی وہ رات ہے جس رات فرشتے اللہ کے تمام احکامات کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والا بچہ، اگلے سال فوت ہونے والا انسان، اور انسانوں کو کتنا رزق ملنا ہے یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ انسانوں کے اعمال بھی اسی رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس روایت کے ضمن میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت مشکات کی ضعیف درجے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی تقدیر لیلۃ القدر کی رات 1 سال کی لکھی جاتی ہے، یعنی ویسے تو انسان کی تقدیر 50,000 سال پہلے سے لکھ دی گئی ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، لیکن سورہ قدر کے مطابق 1 سال کی تقدیر بھی لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بات بیان ہوئی کہ انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت واضح کرتی ہے کہ انسانوں کے اعمال ہر ہفتہ میں 2 بار پیش ہوتے ہیں، ہر سوموار کو بھی اور جمعرات کو بھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سوموار اور جمعرات کو تمام انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان 2 کے جن میں آپس میں لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ بھی مؤخر کر دو تا وقت کہ یہ صلح کر لیں۔ تو انسانوں کے اعمال روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں 2 وقت، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور ہفتے میں بھی 2 بار پیش ہوتے ہیں، اور سال کے بعد لیلۃ القدر کی رات پیش ہوتے ہیں۔ تیسری روایت جو اس رات کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، اور دونوں کتابوں میں یہ روایت ضعیف درجے کی ہے، یعنی صحیح حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کو اگر سامنے رکھ کے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے بعد یعنی نصف شعبان کی رات ہی آسمان دنیا پہ نہیں آتے، بلکہ اللہ تو ہر رات کو آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر رات آسمان دنیا پہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو تمام اہل ایمان کی مغفرت کرتے ہیں، اور جس نے شرک نہ کیا ہو اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں دو، ان کا معاملہ بھی مؤخر کر دو، باقی سب کو معاف کر دو۔ تو یہ تو ہر ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے۔ چوتھی روایت جو اس رات کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے، یہ واحد اکلوتی حدیث مبارکہ ہے جو بعض محدثین نے حسن اور بعض محدثین نے اس کو صحیح درجے کی حدیث کہا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو نقل کی ہے۔ صرف یہ ایک حدیث ہے جو تمام کی تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح درجے کی ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تمام خلقت کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے اس کے جو مشرک ہے اور جو آپس میں 2 آدمی لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جو بغض رکھتے ہیں۔ یہ روایت جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ مشرک کے علاوہ سب کو معاف کر دو، اور جو آپس میں 2 لڑے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سبھی کو معاف کر دو۔ تو یہ بھی ہر ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جو 4 طرح کی روایات پیش کی ہیں، پہلی 3 ضعیف درجے کی ہیں، اور ان سے بھی اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ان سے عبادت کرنا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا، اور اگر یہ جو چوتھی روایت ہے اس سے بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی، اگر تو اس رات انسانوں کی مغفرت کی وجہ سے عبادت کرنی چاہیے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی تو ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب برات کی رات عبادت کرنے کے بارے میں جو بنیادی روایت پیش کی جاتی ہے، جس کے راوی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو فقوموا لیلہا، تو اس رات کا قیام کرو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ضعیف ہے، بلکہ بہت سارے محدثین نے اس کو موضوع اور من گڑت روایت قرار دیا ہے۔ اس روایت کا اگر ہم جائزہ لیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال 11 سال مدنی زندگی میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام، کوئی خصوصی عبادت ضرور ثابت ہونا چاہیے تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہو اور آپ نے وہ عبادت نہ کی ہو۔ تو یہ روایت استنادی حیثیت سے ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع درجے کی ہے۔ ایک اور روایت جو اس رات کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس رات 14 رکعات نماز نفل ادا کی، اس کے بعد آپ نے 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار سورہ اخلاص، 14 بار سورہ فلق، 14 بار سورہ ناس پڑھی، ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آپ نے کون سی نماز، کس انداز میں آپ نے یہ تمام معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، اس رات میں اس طرح کے نفل اور یہی ذکر جو آدمی کرتا ہے، اللہ کی ذات اس آدمی کو 20 حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں اور 20 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ اس آدمی نے پچھلے 60 سال بھی روزہ رکھا اور آئندہ آنے والے 60 سال بھی اس نے روزہ رکھا۔ یہ روایت پرلے درجے کی موضوع اور من گڑت ہے۔ یہ کتب احادیث میں کہیں پہ کسی محدث نے سیاہ ستہ کو چھوڑ کے، سیاہ ستہ کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابیں جن میں صحیح حدیث درج ہیں، ان میں کسی محدث نے جگہ تک نہیں دی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ان تمام روایات کو جمع کر دیا جو من گڑت اور بناوٹی ہیں، جو اپنے پاس سے گڑھ کے وضع کر کے ان کو رسول پاک کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ وہ اپنی کتاب الموضوعات میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تو جو روایت ہو ہی موضوع اور من گڑت، تو اس کو مسلمانوں کے ہاں پیش کرنا اور اس رات کی عبادت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا بددیانتی ہے اور علمی خیانت ہے۔ ایک اور روایت جو پیش کی جاتی ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات
جو انسان 100 رکعت نماز نفل اس انداز میں پڑھے کہ ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو 100 نفل پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، ایک آدمی شقی ہے، بدبخت ہے، کیا اللہ اس کو سعادت مند بھی لکھ دیتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ اس کو بد نصیب سے سعادت مند بھی بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس انسان کی طرف بھیجتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں نقل کی ہے، یعنی من گڑت روایت ہے۔ اگر یہ روایت صحیح درجے کی ہوتی، سیاہ ستہ کے علاوہ کسی کتاب میں تو موجود ہوتی، تو یہ من گڑت روایت ہے، موضوع اور بناوٹی ہے۔ ایک اور روایت جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے نصف شعبان کی رات 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا 100 رکعات میں، تو وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ 100 فرشتے اس کی طرف بھیجتے ہیں جو اس کو جنت کی خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں نقل کی ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں رسول پاک نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی، وہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یومہا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت جو 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا ایک اور صحابی سے آپ نے پوچھا اور میں سن رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شعبان کے سرہ کا یا سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو نہیں رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر رمضان کے روزوں کے بعد تم 2 روزے اس ایک روزے کی جگہ پہ رکھ لینا۔ ایک روایت میں سم یومن کے لفظ بھی ہیں کہ ایک روزہ رکھ لینا۔ محدثین کے ہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ سرر یا سرہ سے کیا مراد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر باب قائم کیا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی آخری تواریخ ہیں، یعنی اسلامی مہینے کی آخری تاریخیں مراد ہیں۔ بعض محدثین نے اس سے مراد اسلامی مہینے کی پہلی تاریخیں لی ہیں، اور بعض محدثین نے اس سے مراد شعبان کا درمیانی حصہ مراد لیا ہے۔ اور صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد یا تو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخیں یا اسلامی مہینے کی آخری تاریخیں ہیں جن میں چاند کی روشنی ذرا مدھم ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے سرہ یا سرر کے الفاظ اس پہ صادق ہوتے بھی نظر آتے ہیں، تو اس سے مراد یا تو پہلی تاریخیں یا آخری تاریخیں۔ تو شاید اس صحابی کا معمول یہ ہو کہ وہ آخری تاریخوں میں روزہ رکھتے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ رمضان سے پہلے استقبال کے 1-2 روزے نہ رکھو، یعنی 29 شعبان کا روزہ نہ رکھو، 30 شعبان کا روزہ نہ رکھو۔ تو ممکن ہے وہ صحابی معمول کے روزے رکھتے ہوں یا انہوں نے کوئی نظر مانی ہوئی ہو، لیکن رسول پاک کا یہ حکم سن کے کہ ایک دن پہلے روزہ نہ رکھو انہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خاص حکم دیا تھا کہ تم اس کی جگہ پہ اب ایک روزہ رکھ لینا یا تم اس کی جگہ پہ 2 روزے رکھ لینا۔ تو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں یہ روایت بھی ثابت نہیں کر پاتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا ہو۔ اتنی بڑی عبادت جس کو سمجھ کے کیا جاتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی صریح اور واضح روایت، کوئی واضح حدیث، کسی صحابی کا قول موجود ہوتا تو پھر ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اس میں حرج والی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تمام کی تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کام کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو نیکی کا عمل سمجھ کے کر رہے ہوں اور روز محشر کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، پھر آپ سے دور کر لیے جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کے بعد انہوں نے وہ نئے نئے کام کر لیے تھے جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کام کو اچھا کام سمجھ کے کرتے رہیں وہ کام ہمیں رسول کریم کی شفاعت سے اور آخرت کی کامیابی سے بہت دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔